پھر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان اللہ ولی وانا ولی کل مؤمن من کنت مولاه فعلی مولاه، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ رہو، بے شک اللہ میرا ولی ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ابو یزید عودی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک جوان نے کھڑے ہو کر کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ۔ اس پر انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن وہب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لوگوں سے قسم لی، جس پر 5 یا 6 صحابہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر حضرت عمیرہ بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو کھلے میدان میں قسم دیتے ہوئے سنا کہ کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ تو اس پر 6 افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ بلا شبہ ہم نے بزبان رسالت یہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لوگوں سے حلفاً پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے رسول اکرم علیہ السلام کو غدیر خم کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس گفتگو پر 12 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس واقعہ کی شہادت دی۔ سعید بن وہب اور زید بن یسیع روایت رضوان اللہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کھلے میدان میں لوگوں کو قسم دی کہ جس نے رسول اکرم علیہ السلام کو غدیر خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا ہو کھڑا ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ 6 آدمی سعید کی طرف سے اور 6 زید کی طرف سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا اللہ مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ اسی طرح آگے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو یہی حدیث پاک ہے ایک وسیع میدان میں دیکھا اور آپ لوگوں سے حلفاً پوچھ رہے تھے کہ کیا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آقا علیہ السلام کو غدیر خم کے دن گفتگو فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو وہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے۔ جناب عبد الرحمن بن ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ اس پر 12 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کھڑے ہوئے، گویا میں ان میں سے ایک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ان بدری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم علیہ السلام کو غدیر خم کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں اور میری بیویاں ان کی مائیں نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ
جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ ہیثمی فرماتے ہیں کہ اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال جو ہیں وہ سکہ ہیں، پکے پختہ ہیں۔ حسام الدین ہندی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن جریر، سعید بن منصور اور ابن اسیر جزری نے بھی روایت کیا ہے۔ احمد بن حنبل نے یہ حدیث مبارکہ المسند جلد 1 صفحہ 88 میں زیاد بن ابی زیاد سے روایت کی ہے، اور اسے ہیثمی نے مجمع زوائد میں جلد 9 106 نمبر صفحہ میں نقل کیا ہے، اور اس کے رجال کو سکہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عمرو بن زیمر، سعید بن وہب اور زید بن یسی سے کہ آپ ہر اس آدمی سے حلفاً کہا کہ پوچھتا ہوں جس نے غدیر خم کے دن حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو اس پر 13 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے بزبان رسالت علیہ السلام یہ سنا ہے کہ کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ جب سب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، تو فرمایا، راوی کہتا ہے کہ تب آپ علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے رسوا کر۔ ہیثمی نے مجمع زوائد جلد 9 104 اور 105 صفحہ پر اسے بازار سے روایت کیا، اور اس کے رجال کو صحیح قرار دیا ہے سوائے فطر بن خلیفہ کے، اور وہ سکہ ہے۔ المسند بازار میں تیسری جلد 35 صفحہ اور رقم المسند یہ 786 صفحہ، طحاوی مشکل الآثار جلد 2 308 صفحہ، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر یہ 159 اور 160 صفحہ، حسام الدین ہندی کنز الاعمال جلد 13 158 صفحہ، رقم 36487 یہ انٹرنیشنلی نمبر ہے حدیث پاک کا۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں بھی یہ 169 اور 462 نمبر 4 اور 5 جلد کے حوالے سے۔ اسی طرح زادان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی کو مجلس میں لوگوں سے حلفاً پوچھتے ہوئے سنا کہ کس نے رسول خدا علیہ السلام کو غدیر خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا تھا، اور اس پر 13 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کہ آپ نے خطاب فرمایا، لوگوں سے پوچھا، اسلام کی قسم دی، لوگوں نے اس بات پر جواب دیا، تو 13 افراد نے اس پر کھڑے ہو کر گواہی دی کہ بے شک سرکار نے کہا کہ آپ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو اسے دوست رکھے اللہ تو اسے دوست رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے رسوا کر دے، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ تو اس پر 13 افراد نے گواہی دی، اور جن لوگوں نے یہ باتیں چھپائیں وہ دنیا میں اندھے ہو کر یا برس کی حالت میں مر گئے۔ اس کے علاوہ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرح کھلے میدان کا وہی واقعہ جو پچھلی روایات میں چلتا آ رہا ہے۔ تو اس پر جو 13 افراد کھڑے ہو کر گواہی دینے والے ہیں ان کے نام بھی یہاں پر کہ حضرت ابو ایوب انصاری، ابو عمرہ بن محسن، ابو زینب، سہل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، عبداللہ بن ثابت انصاری، حبشی بن جنادہ سلولی، عبید بن عازب انصاری، نعمان بن اجلان انصاری، ثابت بن ودیع انصاری، ابو فضالہ انصاری اور عبد الرحمن بن عبد رب انصاری تھے۔ ان سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں
کہ ہم نے رسول اکرم علیہ السلام سے سنا، لوگوں آگاہ رہو، اللہ میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، خبردار آگاہ رہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما۔ حضرت زید بن ارقم نے جو روایت ہے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق، اسی روایت پر آپ نے 13 سے 16 آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ 16 آدمیوں نے اس چیز کی غدیر خم کے مقام پر جو گفتگو آقا علیہ السلام نے فرمائی اس کی گواہی دی۔ اور یہ ہیثمی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیثمی نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس گواہی کو دینے کے علاوہ جنہوں نے اس گواہی کو چھپایا ان کی بصارت چلی گئی۔ عمیر بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قسم دیتے ہوئے سنا کہ کس نے رسول اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو فرمایا کہ 18 افراد نے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی۔ اسے طبرانی نے بھی روایت کیا، ہیثمی نے مجمع زوائد میں اس کی اسناد حسن ہے، ابن عساکر نے بھی بیان کیا، اور جبکہ حضرت عمیر بن سعد سے جو روایت کی گئی اس میں 12 افراد کا تذکرہ ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں عمیر بن سعد سے جو روایت لی ہے اس میں گواہی دینے والے 12 آدمیوں کا تذکرہ ہے، اور جن میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعد اور انس بن مالک بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو اگلی روایت ہے کہ ابو طفیل سے ایک روایت کہ حضرت علی نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں جمع کیا اور پھر ان سے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، وہی غدیر خم کے واقعہ کے متعلق، جبکہ ابو نعیم نے کہا کہ کثیر تقریباً 30 افراد کھڑے ہو گئے، انہوں نے گواہی دی کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا، کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جو اس کو دوست رکھے اللہ تو اسے دوست رکھ، جو علی سے عداوت کرے تو اس سے عداوت کر، جو اس سے بغض کرے تو اس سے بغض کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، جو اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو رسوا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو میرے دل میں کچھ شک تھا، اسی دوران میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس پر زید بن ارقم نے کہا تو کیسے انکار کرتا ہے جبکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے متعلق ایسا ہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔